بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اسلامک سٹوریز۔ کل کی ایپیسوڈ میں ہم نے آمنہ کا لال حلیمہ کی گود میں تک پڑھا۔ آج سے ہم شروع کرتے ہیں دائی حلیمہ کے گھر میں برکتیں ہی برکتیں۔ اب حلیمہ کے یہاں برکتوں کی بارش ہونے لگی، ہر چیز میں برکت ظاہر ہو رہی تھی۔ جانور موٹے ہو گئے، دودھ کے سے تھن پھول آئے، ہر طرف برکت ہی برکت تھی۔ رفتہ رفتہ 2 سال گزر گئے۔ آمنہ کا لال حلیمہ کا دودھ پیتا۔ حلیمہ کی ایک بیٹی تھی شیمہ، اس کی گودیوں میں ہمکتا صحرا کی کھلی فضا ہوتی، دیہات کے سادہ زندگی۔ جسم تیزی سے بڑھا، ہاتھ پیر میں طاقت آ گئی اور بچہ خوبصورت تندرست ہو گیا۔ شیر خواری کے دن پورے ہو گئے۔ اب وقت آیا کہ بچہ پھر اپنی ماں کی گود میں جائے اور اس کے گھر کی رونق بنے۔ لیکن کیا حلیمہ اس بچے کو جدا کر دے؟ ایسے بچے کو جوان کے لیے سراپا برکت، جو ان کے لیے سراپا برکت تھا، مجسم رحمت تھا، باعث راحت تھا، موجب سعادت تھا۔ کسی طرح بھی طبیعت اس کو چھوڑنے پر تیار نہ تھی۔ تمنا تھی کہ کچھ دنوں وہ ساتھ رہے، کہ برکتوں کا سلسلہ تا دیر قائم رہے۔ وہ بچے کو لے کر ماں کے گھر کی طرف گئی، لیکن ارادہ تھا کہ ان سے گزارش کریں گی کہ بچے کو کچھ دن اور ساتھ رکھنے کی اجازت دے دیں۔ چنانچہ وہ آمنہ کے پاس آئیں اور بولیں، مجھے اندیشہ ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سے مکہ میں رہ گئے تو کیا یہاں کی آب و ہوا سے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ کیوں نہ آپ کچھ دن اور ہمارے یہاں رہنے دیں، ذرا اور بڑا ہو جائے پھر آ جائے گا۔ اس طرح حلیمہ آمنہ سے ضد کرتی رہیں، پہم اصرار کرتی رہیں، طرح طرح سے مناتی رہیں کہ مکہ کی آب و ہوا سے ڈرتی رہیں، یہاں تک کہ وہ تیار ہو گئیں۔ اب کیا تھا، حلیمہ کا دل خوشی سے باغ ہو گیا، آنکھیں چمک اٹھیں، چہرہ دمک اٹھا، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر پھر اپنے گھر آ گئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی صحرا میں آ گئے۔ اب پھر وہی کھلی فضا تھی، ریت کے ٹیلے تھے، چکنے چکنے پتھر تھے، وہی ساتھی اور وہی ہمجولی تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی طرح پتھروں سے کھیلتے اور ریت پر اچھلتے اور بچوں کے ساتھ ادھر ادھر دوڑتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب 5 سال کے ہو گئے۔ حلیمہ سے جدائی کی ساعت پھر آن پہنچی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سے بے حد محبت تھی۔ وہ سچ مچ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے، ان کے دل کا سکون تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سے بے انتہا محبت تھی۔ نبوت ملنے کے بعد بھی جب آپ کے پاس آئیں تو آپ میری ماں کہہ کر لپٹ گئے۔ حلیمہ کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی سوہانی روح تھی، لیکن کرتی کیا کہ اب گھر پہنچانا ضروری تھا، مزید روکنا ممکن نہ تھا۔ پھر ایک وجہ اور بھی ہوئی جس کی وجہ سے حلیمہ نے اور جلدی کی۔ ایک روز وہ بیٹھی ہوئی تھیں اور ساتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے کہ اتنے میں حبشہ کے کچھ عیسائیوں کا گزر ہوا۔ بچے پر نظر پڑتے ہی وہ ٹھہر گئے، قریب آئے اور ذرا غور سے دیکھنے لگے اور ایک ایک چیز کا جائزہ لینے لگے۔ حلیمہ سے پوچھا بھی، کیسا بچہ ہے یہ؟ پھر وہ آپس میں باتیں کرنے لگے، اس بچے کو لے لیں، اس کو اپنے یہاں لے چلیں گے، یہ بچہ ایک عظیم انسان ہوگا، ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ کیا بنے گا۔ حلیمہ ان کا مطلب سمجھ گئی، ان کے ارادوں کو بھانپ گئی، ان کی سازشوں سے گھبرا گئی، ڈری کہ کہیں سچ مچ وہ اسے چھین نہ لیں، موقع پا کر اچک نہ لیں یا پھر کوئی آزار نہ پہنچائے۔ چنانچہ وہ نظر بچا کر بھاگ کھڑی ہوئیں اور بچے کو لے کر غائب ہو گئیں، حالانکہ انہیں امید نہ تھی کہ اس طرح وہ بھاگ سکیں گی اور بچے کو ان سے بچا سکیں گی۔ پھر جتنی جلدی ممکن تھا وہ آمنہ علیہ السلام کے پاس پہنچی اور ان کی امانت ان کے حوالے کی، تب کہیں جا کر اطمینان کا سانس لیا۔
اب ماں کی ممتا تھی اور دادا کی سرپرستی، دونوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کرتے، ہمیشہ اپنی نظروں کے سامنے رکھتے اور ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھتے۔ آپ 6 برس کے ہو گئے تو ماں کا دل چاہا کہ چل کر شوہر کی قبر دیکھیں، چنانچہ وہ مدینہ کے لیے روانہ ہو گئیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لیتی گئیں۔ شوہر کی ایک باندی تھی ام ایمن، وہ بھی سفر میں ساتھ تھی۔ وہاں ایک مشہور خاندان تھا، بنی نجار۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی ننہال اسی خاندان میں تھی، اسی لیے بی بی آمنہ جا کر وہیں ٹھہری۔ بی بی آمنہ مدینہ پہنچی تو پیارے بیٹے کو وہ گھر دکھایا جہاں ان کے پیارے باپ نے وفات پائی تھی، وہ جگہ بھی دکھائی جہاں وہ ہمیشہ کی نیند سو رہے تھے۔ آج پہلا دن تھا کہ اس معصوم بچے نے یتیمی کا مفہوم سمجھا، آج پہلا موقع تھا کہ اس نے شیشہ دل پر رنج و غم کا عکس پڑا۔ وہاں 1 مہینہ گزار کر بی بی آمنہ کو گھر لوٹنے کا ارادہ کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ کے لیے روانہ ہو گئی۔ شوہر کی طرح بی بی آمنہ بھی بیمار پڑ گئی۔ حجفہ میں سے 23 میل پر ایک گاؤں ہے ابوا، وہاں پہنچی تو حالت نازک ہو گئی اور پھر سنبھل نہ سکی، وفات پا گئی اور وہیں دفن ہوئی۔ عبداللہ کی وفات پر تو پردیس میں ہوئی اور دفن بھی اسی طرح ہوئے تھے، قوم وطن سے بہت دور۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولی و کارساز ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یتیم تھے، باپ کے سایہ سے محروم تھے، ابھی اس یتیمی کا شعور ہوا ہی تھا کہ ماں بھی داغ مفارقت دے گی۔ باپ کی قبر دیکھی ہی تھی کہ ماں کی قبر بھی تیار ہوگی، اب آپ تنہا رہ گئے۔ ماں ساتھ تھیں تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیمی کا ملال تھا، بھلا دل پر کیا بیتی ہوگی جب کہ یہ سہارا بھی ٹوٹ گیا، ایک سے بڑھ کر دوسرا۔ ام ایمن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حفاظت میں لے لیا اور بڑے پیار سے گھر لائیں۔ مکہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلک بلک کر رو رہے تھے، آج آمنہ کے لال کی حالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ اس حادثہ کا عبدالمطلب پر بڑا اثر ہوا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے سینے میں ماں کی محبت اور باپ کی شفقت ابل پڑی۔ اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے انتہا مہربان ہو گئے، پہلے سے زیادہ ماننے لگے، بڑی محبت سے پیش آتے، لطف و کرم کی بارش کرتے، ہر آن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھتے، ہر طرح سے دل جوئی فرماتے، اپنی ذات اور اپنی اولاد سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر رکھتے۔ عبدالمطلب قریش کے سردار تھے، کعبہ کے زیر سایہ اپنی گدی پر بیٹھتے تو بیٹے ادب و احترام میں گدی سے ذرا دور بیٹھتے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے تو عبدالمطلب انہیں اپنے پاس بلاتے، اپنی گدی پر بٹھاتے اور پیار سے پیٹھ سہلاتے، لیکن افسوس عبدالمطلب بھی زیادہ نہ ٹھہرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 8 سال کے ہوئے تھے کہ دادا بھی چل بسے۔ دادا کی موت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سخت صدمہ پہنچا، ویسا ہی صدمہ جیسے اس سے پہلے ماں باپ کی موت پر ہوا تھا۔ دادا کا غم ماں باپ سے بھی سوا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سمجھدار ہو چکے تھے، شعور بیدار ہو رہا تھا، جذبات و احساسات میں وسعت اور گہرائی آ رہی تھی، لطف و محبت کی حقیقت کو آپ سمجھنے لگے تھے، نوازش و کرم کی قدر و قیمت پہچاننے لگے تھے، اسی لیے محرومی کا احساس بھی اتنا ہی شدید تھا، اس کے چھن جانے کا غم بھی اتنا ہی گہرا تھا۔ آنکھوں سے آنسو جاری تھے، دل درد و غم سے چور تھا، خود تڑپ رہے تھے، اوروں کو تڑپا رہے تھے، یہاں تک کہ دادا کا جسم پیارے دادا کا جسم قبر کی بھیانک کوٹھڑی میں چھپ گیا اور پھر ہمیشہ کے لیے اوجھل ہو گیا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں مزید تفصیل سے بیان کریں گے، انشاءاللہ۔